الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم کچھ ایسے بیانات ریکارڈ کریں گے کہ جس میں ہم شاتم رسول کی سزا کا بیان کریں گے اور کچھ شاتم رسول کا ذکر بھی ہم کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان یہودیتن کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت وابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ ابو داؤد صفحہ نمبر 252 جلد نمبر 2 میں پائی جاتی ہے، جس نے دیکھی ہو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس مسئلے میں نص کا حکم رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کو قتل کرنا جائز ہے، نیز یہ کہ ایسے ذمہ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ مسلم مرد یا عورت اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں تو ان کو بطریق اولا قتل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ عورت ان لوگوں میں سے تھی جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے تمام یہودیوں کے ساتھ مطلق معاہدہ کیا گیا تھا اور ان پر جزیہ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ اہل علم کے مابین یہ مسئلہ متواتر کا درجہ رکھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء سیر میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عام یہودیوں سے بلا جزیہ معاہدہ کیا گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول درست ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جزیے کے بغیر معاہدہ کیا، پھر ایک یہودی عورت کے خون کو اس لیے حدر قرار دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، تو ایک یہودی عورت کے خون کو جن پر جزیہ عائد کیا گیا تھا اور وہ دینی احکام کے پابند بھی تھے حدر ٹھہرا دیں تو یہ اولا و افضل ہے۔ اگر اس عورت کا قتل جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قتل کے فعل کی مذمت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قتل نفسا معاہدۃ بغیر حقها لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو بلا وجہ قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ضمانت یا معصوم کو قتل کرنے کا کفارہ واجب کرتے۔ جب اس عورت کے خون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدر قرار دے دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا خون مباح تھا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث بھی ابو داؤد صفحہ 251 جلد 2 اور نسائی صفحہ 163 جلد 2 میں موجود ہے کہ ایک اندھے شخص کی ایک ام ولد لونڈی تھی۔ میں عربی نہیں پڑھتا، صرف اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اندھا شخص تھا، اس کی ایک ام ولد لونڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ وہ اسے روکتا مگر وہ باز نہ آتی، وہ ڈانٹتا مگر وہ رکتی نہ تھی۔ ایک رات اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے کا آغاز کیا، اس نے بالا لے کر اس کے شکم میں پیوست کر دیا اور اسے زور سے دبایا جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ صبح کو اس کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے کیا جو کچھ کیا، اور میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ سن کر ایک نابینا آدمی کھڑا ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں نے قتل کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، میں اسے روکتا مگر وہ باز نہ آتی تھی، میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا مگر وہ پرواہ نہ کرتی، میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا
اور اس زور سے دبایا، اس کے بطن سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے ہیں، وہ میری رفیق حیات تھی۔ گزشتہ شب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے لگی تو میں نے بالا لے کر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اسے زور سے دبایا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گواہ رہو کہ اس کا خون ہدر ہے۔ ان دونوں جو حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر ایک بحث ہے، اور وہ بحث بڑی عجیب ہے، اور علماء نے ماشاءاللہ اتنی تحقیق کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا یہ 2 عورتوں کا واقعہ ہے یا ایک ہی واقعہ ہے جو 2 مختلف حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ امر بعید از قیاس ہے کہ 2 واقعات ہوں، 2 اندھے آدمیوں میں سے ہر ایک کی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہو، اور دونوں نے اپنی اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور دونوں ہی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قسم دی۔ صحیح یہ ہے کہ مقتولہ ایک یہودی عورت تھی، جیسے کہ ایک روایت میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے کہ ذمی اگر نقض عہد کا مرتکب ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ ان کے خیال میں ہر 2 احادیث میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ یہ 2 واقعات ہوں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا ارتداد عن الدین ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کو مسلمان تصور کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اس کا کافرہ ہونا ہی واضح ہے۔ اس کو امان اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ایک مسلم کی مملوکہ تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے غلام کو بھی ذمی کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، بلکہ معاہدین کی نسبت ان پر زیادہ پابندی ہوتی ہے، یا اس لیے اسے پناہ ملی کہ وہ ایک مسلم کی منکوہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کی اہل کتاب بیویاں محفوظ الدم ہونے کے اعتبار سے ذمیوں کا حکم رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ دائماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا صرف مرتد سے صادر ہو سکتا ہے جس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہو۔ اگر وہ عورت مرتد ہوتی اور اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہوتا تو اس کا مالک ایک طویل عرصے تک اسے اس حالت میں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ اسے گالیوں سے روکنے پر ہی اکتفا نہ کرتا بلکہ اس سے مطالبہ کرتا کہ وہ اپنے اسلام کی تجدید کرے، خصوصاً اگر وہ اس سے ہم بستر ہوتا ہو، اس لیے کہ مرتد عورت کے ساتھ مجامعت جائز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر بدستور قائم تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بہی ہمہ اس آدمی یہ نہیں کہا کہ وہ تو کافر یا مرتد ہو گئی ہے، بلکہ اس نے صرف اس کی گالیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے گالیاں دینے کے سوا دوسرا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا، مثلا ارتداد یا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انحراف وغیرہ۔ باہر کیف یہ عورت یا تو اس کی منکوہ بیوی ہوگی یا مملوکہ لونڈی، دونوں صورتوں میں اگر اس کو قتل کرنا ناروا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس کو قتل کرنا حرام ہے اور اس کا قتل معصوم ہے، معصوم کو قتل کرنے کی وجہ سے اس پر کفارے کو واجب قرار دیتے، اور اگر وہ اس کی لونڈی نہ ہوتی تو اس پر دیت کو واجب قرار دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون ہدر ہے، اور ہدر وہ خون ہوتا ہے جس کا قصاص دیا جاتا ہے، نہ دیت اور نہ کفارہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذمی ہونے کے باوجود مباح الدم تھی، گویا گالیاں دینے نے اس کے خون کو مباح الدم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو اس وقت ہدر قرار دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ گالیاں دینے کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے، پس معلوم ہوا کہ اس کا موجب و محرک یہی ہے، اور اس واقعے کی دلالت اس پر واضح ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث ابن عباس اور حدیث شعبی میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اسے قتل کر دیا جائے۔
ابن المنظر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص صریحاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ ابو بکر فارسی جو ائمہ شافعیہ میں سے ہیں، انہوں نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے تو تمام ائمہ کے نزدیک کافر ہے۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو پھر بھی اس سے سزائے قتل ساقط نہیں ہو سکتی، کیونکہ قذف کی حد قتل ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی دلیل علی ان الذمی اذا لم یکف لسانہ عن اللہ ورسولہ فلا ذمۃ لہ فیحل قتلہ۔ یہ جو بات ہے یہ نسائی کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذمی آدمی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی سے باز نہ آئے تو اس کا معاہدہ ختم اور اس کا قتل جائز ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاتم رسول کہ قتل واجب ہونے میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جب شاتم ذمی ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ بن حنبل کے نزدیک یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے تو اسے قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذمی آدمی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس سلسلے میں کعب بن اشرف کے قتل والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک شاتم ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جس کفری یا شرکی عقیدے مبتلا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلدا، کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا قتل واجب ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کیا جائے، نیز یہ کہ قتل اس کے لیے حد شرعی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی علیہ السلام کو بھی جو گالیاں دے گا یا برا کہے گا تو وہ شخص قتل کا مستحق ہے، اور جو صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کو برا کہے گا اسے کوڑے لگانے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام لیوا صاحبان کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ حاذ المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیر۔